الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ کل آپ لوگوں نے یہ سنا ہے کہ تقوی کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکتیں کیسی آتی ہیں، برکت کس چیز کا نام ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگوں نے سنا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو باتیں ہم کل سنتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ آگے کی بات سمجھ میں آ جائے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جس کے زندگی میں تقوی ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ اگر ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو تقوی اور ماں باپ کی خدمت، اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں ڈھیر ساری برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں، جس کا ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ بہت عجیب واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، اپنے والدین کی بہت خدمت کی، بھائیوں سے کہا جائیداد کا حصہ میں آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، والدین کی خدمت آپ میرے حوالے کر دیں۔ اس نے اس طرح بات طے کر لی۔ چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی، یہاں تک کہ ماں باپ فوت ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس نے خواب میں دیکھا، کس نے؟ جس نے ماں باپ کی خدمت کی اور جائیداد میں سے حصہ نہیں لیا، وہ شخص خواب دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو خواب میں کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے تمہیں 100 دینار ملیں گے، کیونکہ تم نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو اس آدمی نے خواب میں پوچھا اس کہنے والے سے، اس میں برکت ہے؟ تو کہا کہ برکت نہیں ہے۔ تو نوجوان نے کہا میں نہیں لوں گا۔ صبح اٹھنے کے بعد بیوی کو یہ خواب سنایا۔ بیوی نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ اس کے اندر جب برکت نہیں ہے تو پھر وہ لے کر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے، بیوی کے اندر بھی جب دینداری ہوتی ہے تو ہی اس طرح کہہ سکتی ہے، ورنہ 100 دینار کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے 100 دینار تو لاکھوں روپے بن جاتے ہیں، لیکن بیوی نے بھی کہا کہ اگر اس کے اندر برکت نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے، جو کیا وہ صحیح ہے۔ اس نے کہا جب لینے نہیں تو پھر بیوی نے ایک بات کہا کہ ایک کام کرو، جا کر صرف دیکھ کر آ جاؤ اس پتھر کے نیچے جہاں پر بتایا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو خاوند نے کہا، شوہر نے کہا کہ جب لینا نہیں ہے تو دیکھنا کس لیے؟ تو اس نے دیکھنے سے بھی منع کر دیا۔ اب دوسری رات پھر جب سو گیا تو خواب آیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہی پتھر کے نیچے 10 دینار رکھے گئے ہیں، تم اس کو لے لو۔ تو وہ پوچھ رہا ہے اس آدمی سے کیا اس میں برکت ہے؟ تو جواب آیا کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ تو کہا مجھے لینے نہیں ہے۔ تو 100 جا کر 10 بن گئے، اچانک 90 کم ہو گئے۔ یہ نہیں ہوا کہ چلو 10 تو بھی لے لیں، 100 کے 10 جو ہے بن گئے ہیں، بہت کم ہو گئے، آئندہ ایسا نہ ہو کہ بالکل نہ ملے۔ نہیں، جس میں برکت نہیں ہے وہ مال مجھے ضرورت نہیں ہے جی۔ پھر تیسرے دن جب وہ سویا تو اسی طرح اس کو خواب آیا اور اس وقت کہا کہ اس کے نیچے 1 دینار ہے، اس پتھر کے نیچے صرف 1 دینار ہے، اس کو لے لو، اب موقع ہے ورنہ وہ بھی چلا جائے گا۔
100 گئے 10 گئے، اب ایک پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ وہ صبح اٹھا، اس پتھر کے نیچے جا کر اٹھا کر دیکھا تو اس کو 1 دینار ملا۔ اب وہ دینار لے کر بازار گیا گھر کے سامان خریدنے کے لیے۔ گھر کے سامان خریدتے ہوئے اس نے مچھلی بھی خریدی۔ اب مچھلی خرید کر گھر لایا اور بیوی نے اس کو جو ہے صفائی کر کے جب اس کو کاٹا پکانے کے لیے تو اس کے پیٹ میں سے ایک ایسی موتی نکلی جس کو بیچنے سے اس کی پوری زندگی کا خرچ نکل جاتا ہے۔ بہت قیمتی موتی اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر اس کو دیا۔ تو یہ ہوتی ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جس کا ہم کو وہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ کس کے لیے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے ان کو روزی دیتے ہیں کہ جس کا کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ وہاں سے روزی اس کو مل سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ والے کہاں سے کھاتے ہیں؟ اللہ والے کہاں سے لیتے ہیں؟ کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں اللہ والے؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ بھائیو دوستو بزرگوں، جہاں سے انبیاء کھاتے ہیں اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کے جیب میں ہوتے ہیں۔ استعارہ کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ کے جیب نہیں ہے مگر استعارہ کے طور پر، یعنی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے جیب میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ان کے لیے کھول دیا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس طرف سے کوئی گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو برکت یہ ہے، رزق کے اندر انسان کی عزت بھی شامل ہے۔ رزق یعنی صرف ہمیں کھانے پینے کی چیزیں مل جانا یہ رزق نہیں ہے، بلکہ انسان کو عزت بھی اس کے اندر ملے، کھانا پینا بھی اس میں شامل ہے، بیوی بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ دنیا کا سکون اس کے اندر شامل ہے، برکت کے اندر۔ اور آج انہی کی وجہ سے ہم پریشان پھرتے۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، سکون نہیں ہے، اولاد بات نہیں مانتی، بیوی بات نہیں مانتی، شوہر بات نہیں مانتا، ہمیشہ لڑائی جھگڑے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں، تو پھر بے برکتی کی یہ تمام وجوہات ہیں۔ اللہ ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ہم کیوں در در کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ رزق کی پریشانی ہے۔ 2 نوکریاں کرتے ہیں، گھر کے خرچ پورے نہیں ہوتے، گھر کے سارے افراد نوکریاں کرتے ہیں لیکن گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں؟ بوتل ڈاکٹر کی طرف چلتی ہے، یعنی ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، ہاسپٹلوں میں خرچ ہوتا ہے، فلاں ٹیسٹنگ ہے، یہ ہے، برکت اڑ گئی، برکت نہیں رہی۔ ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں لیکن کبھی اس کے اندر ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سے میں ایک چیلنج کرتا ہوں، آج لوگ انجینئر ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں؟ کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے تو پھر کہاں سے کھائیں گے؟ اس لیے لوگ اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر اور سائنسدان، بزنس مین اس لیے بناتے ہیں تاکہ بڑی بڑی سیلریز ملے اور ہر طرح کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ حافظ عالم بنے گا تو وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ یہی ہمارے دماغوں کی سوچ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ضروریات ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس لیے لوگ انجینئر ڈاکٹر اپنے بچوں کو بناتے ہیں۔ اچھا میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عالم با عمل
یا حافظ بعمل کو بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے دیکھا؟ کسی عالم بعمل یا حافظ بعمل، یعنی عمل کرتا ہو، اس کے اوپر چلتا ہو، کوئی مثال ہے؟ نہیں۔ عالم بعمل ہو یا حافظ بعمل ہو، وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا ہو، آپ کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، مثال دے سکتا ہوں کہ ایک شخص نے PhD انجینئرنگ کی ہوئی ہے، لیکن موت اس حال میں آئی کہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ تو اب بتاؤ، رزق علم دین کے راستے سے ملا یا علم دنیا کے راستے سے ملا؟ بہت بے حساب مثالیں ہیں کہ دین کے علم جن کی زندگی میں ہوتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دنیا کے علم سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دین کا علم بھی ہونا ہر ایک کو ضروری ہے۔ میں آپ سے اس موقع پر ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس دین کا علم ہے تو ہم قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ بغیر غلطی کے کیا یہ رمضان میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو دنیا کی بہت ساری زبانیں سیکھ لیے، بہت ساری پڑھائیاں ہم نے کر لی، بہت سارے ڈگریاں ہم لے لیے، لیکن قرآن نہ ہم نے سیکھا، نہ ہمارے بچوں کو ہم نے سکھایا، نہ ہماری گھر کی عورتوں کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے۔ آج جن کے گھر میں سب کے سب اچھی طرح قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے آگے حافظ عالم اگر کسی گھر میں ہے تو الحمدللہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی وہ گھر رمضان کے برکات لے رہا ہے، رمضان کی خوشیاں وہ پا رہا ہے۔ ایک واقعہ سن لیں، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پڑھ رہے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں آئے۔ ماں نے تو بھیجا تھا کہ دھوبی کے پاس جاؤ اور کپڑے دھونا سیکھو۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا گھرانہ بہت غریب گھرانہ تھا، ماں نے پڑھائی کے لیے نہیں بھیجا، ماں نے دھوبی کے پاس جا کر کپڑے دھونا سیکھو، اس لیے دھوبی کے پاس بھیجا۔ لیکن راستے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے، تو حضرت نے کچھ ایسا معاملہ کیا، یعنی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ حضرت کے شاگرد بن گئے، حتیٰ کہ علم میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ ماں نے کہا میں نے تجھے دھوبی کی طرف بھیجا تھا، تیرا باپ فوت ہو گیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے باپ بھی نہیں ہیں، یتیم ہیں، اب ماں دھوبی کے پاس کپڑے دھونا سیکھنے کے لیے بھیج رہی ہیں، تو یہ دوسرے طرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر علم دین سیکھ رہے ہیں۔ کام کرتا، ہم کچھ کھاتے پیتے، کچھ کما لیتا، تو حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات سنائی کہ میری امی اس طرح سے کہہ رہی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کو کہنا کہ میں ایک کام سیکھ رہا ہوں، میں حضرت کے پاس ایک ایسا کام سیکھ رہا ہوں جس پر مجھے بہت زیادہ آمدنی کی امید ہے۔ انہوں نے جا کر کہہ دیا، امی کو سنا دیا کہ ان کی والدہ کی تشفی، ان کے والدہ کو یہ بات کی تسلی نہیں ہوئی، تو وہ خود حضرت کے پاس آ گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یعنی پوچھنے کے لیے کہ وہ کون سا کام ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت فائدہ ہوگا، بہت اللہ تعالیٰ دنیا دیں گے۔ حضرت کے پاس آئی اور کہا میں نے تو بیٹے کو دھوبی کے پاس بھیجا تھا کہ کوئی ہنر سیکھتا، آپ کے پاس کتابیں پڑھتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ ان کے والدہ نے پوچھا کہ پستے کا؟ اس زمانے میں پستے کا فالودہ یہ اس زمانے کے بادشاہ لوگ کبھی کبھی کھایا کرتے تھے، تو حضرت نے کہا کہ تمہارا بیٹا پستے سے بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا، میں ایسی چیز تمہارے بیٹے کو سکھا رہا ہوں۔ تو بہرحال ان کی امی کو کچھ تسلی ہو گئی، وہ چلی گئی، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ علم دین سیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بات یہاں تک آ گئی
کہ ان کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور جو ہے وہ وقت کے بہت بڑے امام بنے، والدہ صاحبہ بھی مطمئن ہو گئی، تو ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بنے۔ دیکھا آپ نے، جس کو مفتی جو کہتے ہیں، اس زمانے میں بادشاہ بھی اچھے بڑے بڑے مفتیوں کو جج بناتے ہیں، تو معمولی جج نہیں بلکہ چیف جسٹس بنا دیا۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ اس وقت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو جب حضرت کے پاس بیٹھے، ایک بار حضرت کے پاس جو ہے بادشاہ کے پاس حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے حضرت سے کہا، کہنے لگا، حضرت میں نے آپ کے لیے ایک چیز بنوائی ہے، میں روز آپ کے لیے بھجوا دیا کروں گا۔ میں نے چیز کھائی تو بڑی لذیذ تھی، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، کہنے لگے، حضرت یہ میرے لیے بھی کبھی کبھی بنتی ہے، لیکن آپ کو آپ کا جو علمی مقام ہے، اللہ نے جو ایسا آپ کو رتبہ اور مقام دیا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ بنوا کر روزانہ تمہارے گھر بھیجوں گا۔ تو حضرت پوچھے کہ بھئی بتاؤ، یہ کہنے لگے کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ دیکھا آپ نے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آئی کہ انہوں نے میری والدہ سے کہا تھا کہ میں ان کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ دیکھا اللہ تعالیٰ یوں رزق دیتے ہیں، اگر ہمارے اندر تقویٰ ہو، ہمارے اندر قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی دولتوں سے نوازیں گے، اور آخرت میں اللہ بہت بڑے بڑے انعامات اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے اللہ اس کو جلد سے جلد ختم فرمائیں، اور اسی طرح سے جتنے لوگ لاک ڈاؤن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں صحیح سلامت اللہ ان کے گھر ان کو واپس ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیں۔ اللہ بقیہ رمضان کی ہم سب کو صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔